آج امت جس طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے یہ ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ہمیں برے کاموں سے روکنا ہے۔ ہر طرف آج دیکھیں کہ نفرت، مذہب کے نام پہ نفرت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیاست کے نام پہ نفرت ہے، رشتوں کے نام پہ نفرت ہے، قوموں کے نام پہ نفرت ہے۔ کوئی راجہ بنا ہوا ہے، کوئی چودھری بنا ہوا ہے، کوئی جٹ بنا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کاروبار کے نام پہ لوگ نفرت کر رہے ہیں، صوبے کے نام پہ نفرت، اللہ معافی دے، آپس کے اختلاف پر نفرت، مسائل کے اختلاف پر نفرت۔ کیا پتہ جب وہ مسئلہ نہ ملے اور اس کے حوالے سے یعنی آپس میں بات میچ نہ ہو، زبان میچ نہ ہو، تو ادھر سے جو ہے وہ نفرتیں شروع ہو جائیں۔ یہ ہمارا اسلام ہم نے بنایا ہوا ہے، اور یہ ہم نے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہم نے بس نہ اپنی زندگی جینی ہے۔ یقین کریں کہ نہیں سکون مل سکتا، اللہ کی طرف دوڑ لگانی پڑے گی۔ قرآن میں آئے نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو اللہ کی طرف دوڑ کدھر لگانی ہے؟ وہ رستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ کہاں سے؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے محمدی بنو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ۔ اور ترتیب کیسے لانی ہوگی؟ یہ اس وقت ہوگی کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت ہمارے اندر جوش مارے گی، اور ہم اپنی روح کو اللہ اور اس کے ذکر، اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہے نا وہ غذا پائیں گے، پہنچائیں گے، تو ان کی یاد میں تڑپنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر بہت زیادہ احسان ہے، ہم تو ان کا ایک آنسو کا قطرے کا بھی احسان نہیں جھکا سکتے۔ یقین کریں اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رو کے چلے گئے ہیں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہمارا تو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ انسان تو کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھا، اور کبھی ایسا زمانہ بھی آئے گا کبھی قابل ذکر شے رہے گا بھی نہیں۔ وہ کیا میاں محمد بخش نے شعر بولا کہ جنہ با سہ جوڑ سنگت تے ویکھے آخر بتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سی لگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ پھر گزرے گا، لیکن جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کے عشق میں، آپ کے ذکر میں زندگی گزاری، اس میں کوئی چوائس نہیں آئی، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ نبی کے ذکر کو چھوڑ کر، آپ کی غلامی کو چھوڑ کر، آپ کے رستے کو چھوڑ کر اگر ہم کوئی دوسرا رستہ اختیار کریں گے، ہمارے لیے فلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں، فتح اور کامیابی اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے نمرود کو بھی دیکھ لیں، اس نے بھی کتنی جنگوں میں فتح حاصل کی، بڑی اس کے علاوہ چنگیز خان کو بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو مسلمان بھی نہیں تھے۔ فرعون کو دیکھ لیں، بڑی مطلب جنگیں بھی لڑیں، اور کتنی انہوں نے زندگیاں گزاری، کتنے ان کے پاس مال تھے، ہیرے کے ان کے پاس محل تھے۔ اس کو قارون کو دیکھ لیں، 70,000 اونٹ ایک ٹائم میں اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اس کو قرآن نے باقاعدہ دور ہے، قرآن پاک نے باقاعدہ سورۃ القصص میں اس قارون کا ذکر کیا ہے، سورۃ العنکبوت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے قارون کا۔ تو یہ ہے کہ فتح اور کامیابی اور چیز ہے، ہم نے فتح اور کامیابی کا معیار نہ اور بنا لیا ہے۔ تو اس ہستی سے بڑھ کے کیا ہوگا، اس ہستی کی طرف جانے سے بڑھ کر کیا ہوگا جن کے لیے قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ للعالمین لیکون للعالمین نذیرا۔ جن کی اس ہستی سے بڑھ کر کون ہوگا جس کے لیے قرآن میں آیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس ہستی سے بڑھ کر کون ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس ہستی سے بڑھ کر کون ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ومن اللیل فاسجدہ
فاسجد لہو وسبحوا لیلا طویلا، اس ہستی سے بڑھ کر کون ہوگا جن کے بارے میں فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم آپ کو عن قریب مقام محمود پر فائز کریں گے۔ اور آپ کا نام محمد اس لیے رکھا، علماء فرماتے ہیں محمد کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اس ہستی سے بڑھ کر کون ہوگا جس کے بارے میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ہر آنے والی گھڑی گزرتی نہیں، اگلی گھڑی آتی ہے تو آپ کا ذکر آپ کا رب بلند کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس ہستی سے بڑھ کر کون ہوگا جس کے بارے میں فرمایا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس ہستی سے بڑھ کر کون ہوگا جس کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا، اس ہستی سے بڑھ کے ان کی طرف جانے کا سب یہی معیار ہے نا کامیابی، ہم نے یہی دنیا کا معیار بنایا ہے کامیابی کامیابی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کمپٹیشن میں نہ آؤ، جو اس رستے پہ چل پڑا، یہ عشق کی بات ہے، یہ ذوق کی بات ہے، جس کا جتنا زیادہ ہوگا تو وہ فلاح پا جائے گا۔ اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس ہستی سے بڑھ کر کون ہوگا جس کے بارے میں فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى لقد راى نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ سبحان اللہ، جس ہستی نے اللہ کا دیدار کیا ہو، جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو، اس ہستی سے بڑھ کر کون ہوگا۔ آج امت کس رستے پہ چل پڑی ہے اور کس رستے کو چھوڑ کر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی کے رستے کھلیں گے، ہمارے لیے کامیابی کے در کھلیں گے اور ہم دنیا کی زندگی اس کو ہم جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جنت نہیں بن سکتی، جتنا مرضی انسان کوشش کر لے، انسان ستاروں سیاروں پہ پہنچ گیا، انسان کی زندگی جنت نہیں بن سکتی جب تک اس نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کیا یا آپ کی سیرت پر عمل نہیں کیا۔ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ باقی ہمارے لیے آپشن بھی رکھے، باقی ہمارے لیے دیکھ لیں کہ میں بتا رہی ہوں اتنے احسان کے پیدا نہیں ہوئے تو ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ کے گئے ہیں۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج کا جو میرا انشاءاللہ 3 بجے تک آپ کے ساتھ ایک میں اس کو محفل ہی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں ایک محفل کرنے جا رہی ہوں۔ نبی پاک کا ذکر جس محفل میں آ جاتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئیں راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھی بے عمل تھی مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔